میں اور آپ اگر پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، اسلام کیا کہتا ہے، نکالیے، آن کر دیجئے، سنتے رہیے، اپنے کام کو سر انجام دیتے رہیے۔ یہ جذبہ اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو دیا ہے۔ باہر کے ظاہری اجالوں کے اندر ہمارے دل کے اندر اندھیرے کے اندھیرے ہی رہ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کافر کیا چاہتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ سن لیں، وہ آج سے نہیں 1500 سال سے پلاننگ کر رہا ہے، جب سے اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ میں ان کافروں کی بات نہیں کر رہا جو آپ کی گرد و پیش میں رہتے ہیں، میں ان غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے ساتھ آپ کے مختصر سے لین دین ہیں، جو چھوٹے چھوٹے آپ کے پڑوسی ہیں۔ ان کفار کی بات کر رہا ہوں کہ جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کفار کی بات کر رہا ہوں کہ جو ریاستی عمائدین ہیں، جنہوں نے اسلام کے ساتھ خدا واسطے کا بیر رکھا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ اسلام کا نور اور یہ نبوی چراغ بجھ جائے ہمیشہ کے لیے۔ میں اور آپ اس کے لیے عملی طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کیسے عملی طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ تو میں اور آپ جب اسلام سے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے تو اسلام کا چراغ کیا ہے؟ ان افراد کا اجتماع ہی کا تو نام ہے، ان کی عملی تعبیرات ہی کا تو نام ہے۔ میں اور آپ اگر پیچھے ہوتے چلے جائیں گے تو اسلام کا چراغ بجھانے والی بات۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو کیا قدم اٹھانا ہوگا؟ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اس کی بنیاد کن چیزوں پر استوار ہے، اس کی تعمیر اور اس کی ترقی کن چیزوں میں ہے، اس کی تخریب، اس کے اندر فساد اور بگاڑ وہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، تاکہ جو تعمیراتی کام ہیں وہ میں اور آپ کر سکیں، اور جو تخریبی کام میں اور آپ انہیں چھوڑ کے اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکیں۔ میں اس چیز کو بھی سمجھتا ہوں، آپ صبح سے لے کے شام تک، اور بسا اوقات شام سے لے کے رات تک، اور بعضے تو ایسے ہیں لاکھوں میں اگرچہ کہ وہ کم صحیح، لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، نہ راتوں کا آرام نہ دن کا چین۔ تو ایسے میں ہو تو کیا ہو، آپ سفر میں ہیں تو تب بھی، آپ ورکنگ میں ہیں تو تب بھی، آپ کسی سٹاپ پہ کھڑے ہیں تو تب بھی، آپ آرام کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تب بھی، آپ اپنا کھانا بنا رہے ہیں تب بھی، آپ اپنے کپڑے واش کر رہے ہیں تب بھی، مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنے موبائل میں کوئی بیان یا قرآن پاک کا کوئی پارہ یا کسی مبلغ کی کوئی تبلیغ یا کسی قرآنی آیت کا مفہوم، آپ اس کو نکالیے، آن کر دیجئے، سنتے رہیے، اپنے کام کو سر انجام دیتے رہیے۔ جو معلومات بڑھتی جائیں گی، خدا کی قسم کہ دل کا چراغ اور زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا، اور یہ روشنی مجھے یقین ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کی اپنی حد تک نہیں رہے گی، پھر یہ پھیلنے کے لیے اور زیادہ نکلے گی، اور زیادہ افراد تک بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ آپ وہی پیغام جو آپ نے سنا، جو آپ نے سمجھا، آپ اپنے دائیں بائیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ یہ جذبہ اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر کے ظاہری اجالوں کے اندر ہمارے دل کے اندر اندھیرے کے اندھیرے ہی رہ جائیں۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، آخر کار وہ چاہتا یہ ہے کہ یار مجھے اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو کہ میری بخشش کا سامان بن جائے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا، روشنی کہاں سے؟ جب روشنی نہیں ہوگی تو راہ نظر کیسے آئے گی؟ جب راہ نظر نہیں آئے گی تو آگے چلیں گے کیسے؟ لہٰذا بنیادی چیز ہے علم۔ علم کو سیکھیے اور آگے اس کو سکھانے والوں میں بنیے۔